بانی پیٹیا کی آنکھ مزید بہتر ہو گئی۔ 74 سالہ بانی کی ای سی جی اور ایکو بھی نارمل، ڈاکٹرز نے سب اوکے کی تصدیق کر دی۔ بانی کو ڈے کیئر سرجری کے لیے پیر اور منگل کی درمیانی شب پمز لایا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز ہسپتال کے مطابق بانی کا آنکھوں کا دوسرا معائنہ کیا گیا۔ آپریشن تھیٹر میں انجیکشن کی دوسری ڈوز لگائی گئی۔ بانی پیٹیا نے علاج کی غرض سے پمز ہسپتال میں 2.5 گھنٹے گزارے۔ پروسیجر مکمل ہونے کے بعد انہیں ڈسچارج کر کے اڈیالہ جیل حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ بانی پیٹیا کی صحت تسلی بخش ہے، کوئی ہیجان والی بات نہیں، انہیں ان کی مرضی سے کل پمز لے جایا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کر دیا۔ مزید کہا، ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد بانی کو دوسری ڈوز دی گئی۔ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے بانی کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے سینیٹرز کا وفد تشکیل دینے کی تجویز دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، ہمیں پیغام دیا گیا کہ بانی کو انجیکشن لگ گیا ہے، اس مرتبہ ڈاکٹر سے بات نہیں ہوئی، بس اطلاع دی گئی کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے۔ گزشتہ موقع پر ہمیں رپورٹس بھی دی گئی تھی، فرینڈ آف دی کورٹ کو بھیجنا کافی نہیں، اہل خانہ کی ملاقات اہم ہے۔ فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کے بزدلانہ وار کوہاٹ میں شکردرہ روڈ پر پولیس موبائل پر فائرنگ، ڈی ایس پی اسد محمود سمیت 6 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد پولیس موبائل کو آگ لگا دی۔ فتنہ الخارج نے کرک میں بھی ایمبولنس کو آگ لگا دی، 3 مریض زندہ جل گئے۔ ایمبولنس ایف سی کے زخمی اہلکاروں کو اسپتال لے جا رہی تھی۔ شہداء میں سپاہی مراد گل، سپاہی ایان خان اور لانس نائک عادل خان شامل۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، دوحہ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت دفاعی امور سے ملاقات۔ دفاع اور سیکیورٹی میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور قطر کے درمیان مضبوط اور تاریخی تعلقات کا اعادہ، علاقائی صورتحال بالخصوص ایران اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم کا دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ سینٹ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں اور اسرائیلی بیانات پر اظہار تشویش کیا گیا۔ اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں سے فوری انخلاء اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ۔ قرارداد میں کہا گیا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی ہر کوشش مسترد کی جاتی ہے۔ افغانستان میں 20 سے 23 ہزار دہشت گرد موجود ہیں۔ یہ صورتحال علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ بن چکی ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں حالات بدستور غیر مستحکم ہیں اور مختلف دہشت گرد نیٹ ورک سرگرم عمل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اٹلی کا دورہ۔ اٹلی، یونان اور اسپین کے وزراء داخلہ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے پاکستانی وزارت داخلہ کی کوششوں کو سراہا جائے گا۔ پنجاب پولیس کے افسران وزراء داخلہ کو حکومت کے پولیس سروس سینٹر گلوبل کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ ریٹ لسٹ نہیں تو خریداری نہیں، مریم نواز کی عوام سے گراں فروشوں کا معاشی بائیکاٹ کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، اشیاء خورنوش کے نرخ کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا رمضان نگہبان بازاروں میں اشیاء صرف کے نرخ کی مانیٹرنگ کا فل پروف انتظام، نرخ میں کمی پر پوری ٹیم کو شاباش بھی دی۔ رمضان میں مہنگائی برداشت نہیں کی جائے گی، وزیر اعلیٰ سندھ نے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سندھ کابینہ کے بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے، کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 8 ارب 53 کروڑ روپے کی منظوری، گل پلازہ آتش زدگی کے متاثرین کے لیے 7 ارب معاوضے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ نے ویمن ایگریکلچر ورکرز رولز کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ خلاف ورزی پر لیبر عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ کاروباری رجسٹریشن میں ڈیجیٹل اصلاحات کی منظوری۔
वफाक का बिजली सार्फिन पर नया वार, घरेलू सार्फिन पर माहाना फिक्स्ड चार्जेस आयद, बिजली इस्तेमाल करें या ना करें बिल तो देना पड़ेगा। 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी सैकड़ों रुपए का इजाफी बोझ, 100 यूनिट वालों को 200 और 300 यूनिट वालों को 700 रुपए देना होंगे। 2 किलोवाट पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। 3 फेज मीटर्स पर यूनिट्स और MDI की बुनियाद पर फिक्स चार्जेस लागू होंगे। IMF ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की पेशगोई कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान के ज़खायर 17 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुँचने का इम्कान। आइंदा माली साल में ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुँचने की तवक्को। पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी कम होगी। गैर मुल्की कंपनियों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ने लगा। 3 साल के दौरान 79 नई गैर मुल्की कंपनियां रजिस्टर्ड हुईं। निजी शोबे में गैर मुल्की कंपनियों की सरमायाकारी 40 अरब 70 करोड़ रुपए हो गई। SECP ने पाकिस्तान में रजिस्टर्ड गैर मुल्की कंपनियों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क में फ़ाल गैर मुल्की कंपनियों की तादाद 1157 है। फायर फाइटिंग और इमरजेंसी निज़ाम को जदीद बनाने का मिशन। मंसूबे के लिए सिंध काबीना से 33.7 अरब के पैकेज की मंजूरी। 100 फायर टेंडर, 35 वाटर बाउजर, 50 स्नार्कल और ऑल ट्रेन फायर व्हीकल खरीदी जाएंगी। 8 फायर फाइटिंग ड्रोन्स, 12 मल्टीपर्पज़ ड्रोन भी खरीदे जाएंगे। अवामी अलर्ट सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा। चीन से सामान की खरीदारी और दीगर मामलात के लिए सूबाई वज़रा नासिर शाह और जालंजार को मुश्तमिल कमेटी कायम। पंजाब पेफ्टेक कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रिवेंशन इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर आमद। वज़ीर आला को पेफ्टेक और अमन अमान के दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी। फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाना चाहते हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। अदालती तहरीरी फैसलों से बोलती हैं। ज़बानी या मुबैना मुफाहमत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के जुर्मानों के केस में मुसाबकती कमीशन की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि मामला ट्राइब्यूनल को भेजना कोई गलती नहीं बल्कि शऊरी अदालती फैसला है। ज़बानी इत्तफाक राय की बुनियाद पर फैसला नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट ट्राइब्यूनल को 90 रोज़ में फरीकैन को सुनकर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एहसन इक़दाम। शहरी शनाख्ती दस्तावेज़ात की तैयारी नादरा फ्रेंचाइज़ से भी करा सकेंगे। लाहौर समेत मुल्क भर में 2000 फ्रेंचाइज़ को इख्तियार दे दिया। लाहौर रीजन में 270 से ज़ायद मुंतखब ई सहूलत मराकज़ पर नादरा खिदमात फराहम, शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। नौजवानों की मौजें हो गईं। 16 से 18 साल के लड़कों के लिए ड्राइविंग परमिट का ऐलान। 1 मार्च से 16 साल लड़कों को भी ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया। 500 रुपए फीस, रोड टेस्ट पास करें और परमिट पाएं। नए परमिट के लिए स्टैम्प पेपर की शर्त लाजमी करार। कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला। शाम 4 से 6:30 बजे तक वाटर टैंकर के दाखिले पर पाबंदी। चिंची रिक्शों के 26 ममनुआ रूट्स और मार्केटों के अंदर दाखिले पर पाबंदी। रमजानुल मुबारक में नया ट्रैफिक प्लान जारी। DIG ट्रैफिक ने शहरियों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। कहा अहम शाहराहों, चौराहों और इंटरसेक्शंस पर खुसूसी नफरी तैनात की जाएगी। कराची में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में खतरनाक इजाफा। रेबीज मर्ज में मुब्तला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। मीरपुर खास की रिहायशी बच्ची को गुज़श्ता रात अस्पताल दाखिल कराया गया था। रवां साल रेबीज से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। लाहौर के इलाके शादमान में खातून का लर्जा खेज कत्ल। मुबैना तौर पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। इस्माइल ने तेज धार आले से 30 साला बख्तावर को कत्ल किया। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम इस्माइल गिरफ्तार। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी अडियाला रोड पर जेर तामीर नाले में गिर गईं। नौरीन न्याजी नाला क्रॉस करते हुए गिरी।
نورین نیازی کو بحفاظت نکال لیا گیا، معمولی چوٹیں آئیں۔ لاہور میں 500 یونین کونسل بنیں گی، شہر 9 ٹاؤن کارپوریشنز میں تقسیم، ہر ٹاؤن کے تحت 50 یونین کونسل ہوں گی۔ ٹاؤن کارپوریشن میں 50 یوسی چیئرمین بطور ممبر شامل ہوں گے۔ ٹاؤن کارپوریشن کے کل ممبران کی تعداد 65 مقرر، 15 مخصوص نشستیں، خواتین، اقلیت اور مزدوروں کی نمائندگی شامل۔ نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت لاہور 100% اربن ایریا ڈکلیئر قرار۔ ایران سے جنگ چھڑی تو مختصر نہیں طویل ہوگی، امریکی جنرل نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا۔ جنرل ڈین کین نے ٹرمپ کو بتایا کہ ایران کے خلاف کارروائیاں طویل ہونے پر فوجیوں کی ہلاکتوں کا خدشہ بھی ہوگا، اتحادیوں کی حمایت میں کمی کا خطرہ بھی درپیش ہے۔ امریکی صدر نے ایران پر حملہ نہ کرنے کی خبریں جعلی قرار دے دی، کہا جنرل کین کا ماننا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ آسانی سے جیتی جا سکتی ہے۔ ایران سے پہلے ٹوائلٹ کے لیے جنگ، امریکی بحری بیڑے جیرالڈ S-4 پر امریکی فوجی تنگ، بحری بیڑے کے سیوریج سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا، جنگ کے لیے آئے سپاہیوں کی واش رومز کے باہر قطاریں لگ گئیں۔ بحری بیڑے پر 4600 سے زائد عملہ تعینات ہے، ویکیوم بیس سیوریج سسٹم بار بار جیم ہونے کے باعث بحران کی کیفیت۔ بیڑے پر تعینات سیلرز کو خاندانی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ مذاکرات سے پہلے امریکہ اور ایران میں رسہ کشی جاری، امریکہ نے بیروت سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو SMS پیغامات موصول، مظاہرین سے ٹرمپ کے آئندہ اقدامات کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ ایران کشیدگی کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت $71 فی بیرل کے ساتھ 6 ماہ کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کی قیمت بھی $107 اضافے سے $5200 فی اونس کی سطح عبور کر گئی۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی، مڈ ٹرم الیکشن میں شکست کا خدشہ، ڈونلڈ ٹرمپ پہلا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے، خطاب پاکستانی وقت کے مطابق بدھ کی صبح 7 بجے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی تقریر کے دوران ڈیموکریٹس کی جانب سے احتجاج متوقع ہے۔ میکسیکو میں منشیات مافیا کے سرغنہ ایلمنچو کی ہلاکت کے بعد حالات کشیدہ، بیشتر شہروں میں سڑکیں ویران، بازار سنسان ہو گئے۔ پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 73 ہو گئی، جھڑپوں میں نیشنل گارڈز کے 25 اہلکار بھی مارے گئے۔ میکسیکو میں فیفا ورلڈ کپ کے ہونے والے میچ خطرے میں پڑ گئے۔ امریکہ 1.5 صدی کے بدترین 10 برفانی طوفانوں میں سے ایک کی زد میں، مشرقی ساحلی علاقوں کے لیے ونٹر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ متاثرہ ریاستوں میں 6 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی کا کہنا ہے شہر میں 16 سے 19 انچ تک برف پڑ چکی۔ معمولات زندگی شدید متاثر، نیو جرسی، روڈ آئی لینڈ، پینسلوینیا، کنیکٹیکٹ میں پہلے ہی ایمرجنسی نافذ کی جا چکی۔ پیرو کے جنوبی علاقوں میں طوفانی بارشوں سے سیلاب نے تباہی مچا دی، سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی کے مناظر۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیوں میں مصروف فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا، حادثے میں 7 بچوں سمیت 15 افراد ہلاک۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ، قومی ہاکی ٹیم اسلام آباد ایئرپورٹ سے مصر روانہ، قومی ٹیم پہلا میچ 1 مارچ کو چین سے کھیلے گی۔ ہیڈ کوچ خواجہ جنید کوالیفائنگ راؤنڈ میں بہتر نتائج کے لیے پرامید۔ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کا سعودی پرو لیگ میں الحزم کے خلاف گول نیا ریکارڈ بھی بن گیا۔ رونالڈو 30 سال کی عمر کے بعد 500 گول کرنے والے پہلے فٹ بالر بن گئے۔ رونالڈو نے روایتی عرب لباس پہن کر فتح کا جشن منایا۔ چاند مسلسل سکڑ رہا ہے، سطح پر دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، سائنسدانوں نے نیا انکشاف کر دیا۔ واشنگٹن کے نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چاند مسلسل سکڑ کر اپنی شکل میں تبدیلی لا رہا ہے۔ چاند کی سطح پر 1000 سے زائد نئی دراڑیں بھی دریافت ہوئی ہیں۔